نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید قادری ہے اور شفیع دامت برکاتہ عالیہ، علماء کرام، ائمہ حضرات، حجاج کرام، حاضرین حضرات محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ، یہ بڑے شکر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اہل سنت کے نشان مسجد تعمیر کرا دی، جو تقریباً 11 سال کے بعد بن گئی. یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مسجد کی تعمیر اہل سنت کا ہی حصہ ہے. باقی جو دوسرا کرتا ہے وہ اس کا میں نام نہیں لیتا، وہ مسجد کا قبضہ کرتے ہیں، ہم لوگ مسجد بناتے ہیں. الحمدللہ، دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو تعمیر وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کی آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور یہاں اتنا بڑا جامع کھڑا ہے، ہم لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے علماء تیار ہو گئے، تقریباً 8 عالم دین بن گئے جو لوگوں کو اللہ کے دین پر بلا سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر لگا سکیں، مسجدوں کو آباد کر سکیں. ایسے علماء کرام تیار ہو گئے، الحمدللہ کی جماعت تیار ہو گئی جو دین کی طرف بلانے والے ہو گئی. اور مسجدوں کا کردار ہمیشہ سے اسلام کے اندر ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو دعا مانگتے ہیں مسجد میں جا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں ہی انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، مسلمان کے مسجد میں زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَادْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، کہ اللہ مسجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. تو ہم لوگ مسجدوں میں نعتوانی کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد کے اندر ہر فیصلہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کا فیصلہ ہو یا آخرت کا فیصلہ ہو، کوئی فیصلہ ہوتا سب مسجدوں کے اندر ہوا کرتا. اور مسجدیں ہمیشہ سے مسلمان آباد کرتے رہے ہیں، اور مسجدیں یہ ایک اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے. دیکھیے کہ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہاں پہ فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے آ کر دیکھ کر جاتے ہیں کہ کون کون بندے عبادت کر رہے ہیں. تو وہی رپورٹ جا کے اللہ کو دیتے ہیں کہ یہ بندے اس وقت عبادت کر رہے ہیں. مسجدوں سے ہوتے ہیں. اور دیکھیے نمازیں، 5 وقتہ نماز، جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے باجماعت، اس کی روزی میں برکت دے دی جاتی ہے. اور جو ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اور جو عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کی اولاد اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. جو مغرب کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کا دل روشن رہے گا،
عشاء کی نماز ادا کرنے والے کبھی معتدل نہیں ہوں گے۔ نمازیں ہر مسجد میں ادا کی جاتی ہیں۔ مسجد میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت کریں اور ایک دوسرے کی خبرگیری بھی کریں، معلومات بھی کریں، ایک دوسرے سے محبت بھی کریں۔ کہ اللہ پاک کو سب سے دیکھیے حدیث پاک میں ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ بیتن فی الجنہ، اور پھر روایتیں من در و یاقوت۔ جو لوگ اللہ کے لیے مسجدیں بناتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، موتیوں کا اور یاقوت کا۔ موتی یاقوت کا گھر اس کے لیے جنت میں بن جاتا ہے جو مسجدیں بناتے ہیں۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، مسلمانوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ ایک مسجد بنائی ہے، تو جس نے بھی اس میں مدد کی ہے، کس وجہ سے بھی پیسہ لگایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت کو ضرور گھر بنا دے۔ اور یہ دیکھیے کہ مسلمان میں اہل سنت والجماعت ہی مسجد بناتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سب سے بہترین عمل اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ اور دوسرے جو فرقے ہوتے ہیں، دوسرا فرقہ جو ہے وہ مسجدیں بناتا نہیں، جو ان کے قبضے کرتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھ لیجیے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔